السلام علیکم. ایک بہت کامن کنسرن آج کل کے جو ہمارا ماڈرن ٹائم چل رہا ہے، اسپیشلی کووڈ کے حالات میں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ گھروں میں ہیں، تو وہ بچوں کے گھر میں رہنے کی وجہ سے جو ایک بڑھتی ہوئی ایک کنسرن اور ایک ایشو جو آ رہا ہے پیرنٹنگ میں، وہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسکرین ٹائم زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. بیسکلی اسکول نہ جانے کی وجہ سے ان کے پاس گھر میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے، ماں باپ اتنا ٹائم دے نہیں پا رہے ہوتے، اتنا زیادہ ان کو انگیج نہیں کر سک رہے ہوتے، نہ وہ باہر جا رہے ہیں، پارکس میں جا رہے ہیں، نہ وہ کہیں کھیل کود کے لیے، نہ دوست یاروں کے پاس. تو وہ فون کے سامنے یا اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے یا آئی پیڈ کے سامنے جو ہے وہ پورا دن گزار رہے ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ ریسنٹلی میرے پاس سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایک تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں. یہ دونوں جو سوال ہیں یہ اٹھتے ہیں اسکرین ٹائم اور بچوں کی تربیت یا پیرنٹنگ کے حوالے سے، اور ان دونوں کو میں آج کیٹر کروں گی. پہلی بات انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک باقاعدہ جو بچہ ہے، اگر آپ ایک بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، ایک بچہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آئی پیڈ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے آرام سے مزے سے اپنے بسترے پہ، اس سے اگر آپ چھین لیں، جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ایڈکٹ ہے اور اسے آپ اس کا ڈرگ چھین لیں. ایگزیکٹلی ویسا اس کا ریاکشن میں نے سامنے دیکھا ہے بچوں میں، کہ اسی طریقے سے وہ چیخ چہار کرے گا، واپس دیں، ٹینٹرم تھرو کرے گا، ٹانگیں مارے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور وہ آپ کو مارے گا اور غصہ دکھائے گا کہ آپ نے اس سے کیوں لے لیا اس کی ایڈکشن کی جو چیز تھی یا اس کا جو ڈرگ تھا. اور کیوں اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں بچے؟ کیونکہ جو اس وقت ان کو ہارمون مل رہا ہوتا ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمیں ایڈکشن سے جو ہمیں فیل گڈ ملتی ہے، ہارمون جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے، وہی بچوں کو اسکرین ٹائم سے مل رہا ہوتا ہے. آپ اگر اس پہ ریسرچ کریں، اور جب میں نے کیا تھا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس ہیں، جو اسپیشلسٹس ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑوں میں صحیح مانی جاتی ہیں یا بڑوں کی چیزیں مانی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو بھی ایک سرٹن ایج سے پہلے تک بالکل بھی لیپ ٹاپ یا سوشل میڈیا یا اسکرین ٹائم نہیں دیں گے، نوئنگ کہ اس کا امپیکٹ کتنا ڈیزاسٹرس ہوتا ہے. اور وہ ایڈکشن آپ کون چاہے گا کہ آپ اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو سگریٹ پکڑا دیں؟ مطلب یہ سوال بھی نہیں اٹھتا. اگر آپ اتنی زیادہ اسٹڈیز کیری آؤٹ ہوئی ہیں، بہت انٹرسٹنگ امپیریکل اسٹڈیز ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھ بھی لیں، اس میں سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو اس کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا دیا، اور یہ ویسٹ میں ہے جہاں یہ بڑی کامن مانا جا رہا ہے، لوگ اسٹریٹس پہ ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں ڈرگس، اور بچے بھی ہیں جو ان کا بھی ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو وہاں اگر بچے کو ہاتھ میں سگریٹ پکڑا دیا تو وہاں لوگ رک کے کہہ رہے ہوتے ہیں Where's your mom and dad? Why do you have a cigarette in your hand? Why aren't you in school? Why aren't you at home? What's wrong with you? تو وہاں بھی ویسٹ میں بھی روکا جا رہا ہوتا ہے، بار روکا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں، یہاں گھر ہمارا جو ہمارے پاکستان ہماری جو سوسائٹی ہے، اس میں کچھ کلچرل نارمس، کچھ کلچرل ویلیوز ابھی بھی قائم ہیں، اور فیملی سسٹم قائم بھی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچے کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں پکڑائیں گے جو آپ کو پتہ ہے نقصان دہ ہے اس کے لیے، اور یقیناً ہے بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن بڑے کا اوبیسلی اپنا ایک ڈیسیجن ہے. لیکن اگر چھوٹے کو آپ پکڑائیں گے نہیں تو آپ ایسی چیز بھی نہیں دیں گے جیسے کہ فون یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ، یا اس ایکسٹریم تک اس کا ایکسپوجر نہیں رکھیں گے جس طریقے کا ہوتا ہے آج کل کے بچوں کا. تو جو بچے ہیں وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیوں ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ سوال یہ پہلے اٹھتا ہے کیا چیز لیکنگ ہے ان کی لائف میں، کیا چیز جو نیچرلی ان کو مل نہیں رہی. اینڈ that goes for every type of addiction. Even people who resort to cigarettes یا drugs، وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی اسٹریس بہت زیادہ تھا لائف میں، ان کو وہ اٹیچمنٹ، پیار، ان کو وہ نیچرل ڈی اسٹریسرز نہیں ملے زندگی میں، جس کی وجہ سے ان کو they had to rely on something else like these drugs to give them that feel کہ ڈی اسٹریس ہونے کی فیل یا فیل گڈ کی فیل جو ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈپینڈنسی ان کی آ جاتی ہے. تو بچے کو کیا نہیں مل رہا جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بار اس کی طرف چلتا جاتا ہے. اور اگر اسے لے لیں اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ نے نہیں دیکھنا، تو اس کا وہ ریئیکشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے بچوں کا ہوتا ہے. وہ اٹیچمنٹ جو وہ مانگتا ہے، جو ماں باپ سے اس کو چاہیے، جو دوست یار میں وہ ڈھونڈتا ہے، وہ اس کو نہیں ملی ہوتی. اگر آپ کسی بھی
بچے پہ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. بچہ جو ہے وہ کارٹونس دیکھ رہا ہے اور اس کو کہیں اچھا یو نو وٹ وی گوئنگ ٹو پلے اے گیم, باہر چلتے ہیں, آپ کے سارے فرینڈز آئے ہوئے اور ہم نے بہت مزے کی گیم کھیلنی ہے. آئی کین بیٹ آن دس کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بند کرے گا اور وہ بھاگتا ہوا جائے گا باہر, کیونکہ اس کی جو ایک نیچرلی اس کو وہ چیز مل جائے گی. Why wouldn't a kid want to do that? Unless and until وہ اتنا ایک ایڈکٹ, اتنی ایکسٹینٹ کی ہو چکی ہوئی ایڈکشن کہ اس نے دوسری والی فیل ہی نہیں کی کبھی. دوسری والی جو ایک ایکسٹریم ہے یا دوسرا جو نیچرل اس کو ڈوپامین مل سکتی ہے اس نے کبھی فیل ہی نہیں کی. ہی ڈزنٹ ریئلائز وہ ہائی کیا ہے, وہ نیچرل ہائی کیا ہے. تو وہ اس آرٹیفیشیل ہائی پہ بہت زیادہ اوور ریلائنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچے نے پارک میں کھیلا ہوا ہے, کووڈ کی وجہ سے گھر میں بند ہوا ہے, لیکن پارک میں کھیلا ہوا ہے, وہ پلے لینڈس میں گیا ہوا ہے, پلے ایریاز میں گیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ کھیلا ہوا ہے, دوست یار میں بیٹھا ہوا ہے, کرکٹ کا شوقین ہے, اسپورٹس کا شوقین, اب یہ ساری چیزوں کا شوقین ہے, کرتا رہا ہے اور ابھی اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک دم سے کہیں اوہ اچھا پتہ ہے کووڈ ختم ہو گیا, ہم چلو یہ کرنے جا رہے ہیں, we're going to go to the park or the play area or this or that, I bet on this کہ every child would want to do that, کیونکہ وہ نیچرلی اس کو نیچرل ہائی کو زیادہ اہمیت دیں گے کیونکہ وہ ہماری باڈی سے زیادہ الائنڈ ہے. تو بچہ جو ہے وہ اسکرین ٹائم پہ اس لیے اوور ریلائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نیچرلی وہ ڈوپامین نہیں مل رہا. ڈوپامین کیسے ملتا ہے؟ ایکسرسائز, واکنگ آؤٹ سائڈ, playing with kids, playing with peers, playing with friends, آپ سے hugs, smile. صرف smile دیکھنے پر بھی اگر آپ اس کو کیا کر رہے ہو, ہر وقت تنگ کر رہے ہو تم, جو پاگل کیا ہوا ہے, اگر یہ آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے فون ہی دے دیں, مجھے کارٹون ہی دکھا دیں, تو واقعی میں وہ اس پر ریلائی کرے گا کیونکہ وہاں سے وہ ڈوپامین نہیں ملی اس کو اور وہ دوسری کہیں اور جگہ سے ڈوپامین ڈھونڈ رہا ہے. اور جب وہ فیل گڈ اس کو ملتی ہے, جب اچھی اس کو ایک فیلنگ ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بڑی اچھی ہے, مجھے دوبارہ سے چاہیے اور دوبارہ سے چاہیے اور دوبارہ سے چاہیے. تو جو بچہ ہے وہ اسکرین ٹائم پہ اس لیے اتنا اوور ریلائنٹ ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ پیرنٹنگ میں آپ کی ہے, لیکنگ ہے, جس کی وجہ سے وہ کہیں اور وہ ڈھونڈ رہا ہے جو آپ نے دینا تھا اس کو. پہلی بات. دوسری بات, آئی ایم ناٹ پرسنلی آئی ایم ناٹ فار کہ بچے کو کمپلیٹلی ڈی ایکسپوز کر دینا چاہیے, ایز ان کمپلیٹلی ایکسپوجر سے دور کر دینا چاہیے, کیونکہ بہت اچھی اچھی موویز میں نے بچپن میں دیکھی ہوئی ہیں which have contributed a lot to my development. میری گرومنگ پہ یا میری اسپیچ پہ میرے, بلکہ میں بڑے انٹرسٹنگ ایک چیز بتاتی ہوں اکثر اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کو, وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ میرا شروع میں اسٹیج فرائٹ تھا بہت زیادہ, میں لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتی. ناؤ آئی کنڈکٹ ٹریننگس, تو وہ جو میں نے ایک انگلش بولنا ایک طریقہ, ایک یہاں تک کہ ٹیبل سیٹ کرنا, یہ ساری جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں, میرے گرومنگ کا بہت زیادہ حصہ رہا ہے, وہ میں نے موویز سے پک کیا ہے. اچھی موویز, ناٹ دا ہالی ووڈ موویز دیٹ وی سی ناؤ ڈیز, لیکن فیملی موویز جو ہوتی ہیں, جو ٹی وی موویز کہا جاتا ہے, جن کو بہت کم ہے ہم, بلکہ یہاں ویریٹا میں دکھاتے بھی ہیں. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے ویریٹا کا, اگر آپ لوگ ہماری کسی مووی شاپ میں آئیں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کیسی موویز یہاں دکھاتے ہیں. بہت فیملی اورینٹیڈ ہوتی ہیں, جن میں لیسنز ہوتے ہیں, لائف لیسنز ہوتے ہیں, فیملی لیسنز ہوتے ہیں, بہت اچھی موویز ہوتی ہیں, کلین ہوتی ہیں, بالکل بچوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے کوئی پروگرامس ہیں وہ آپ ضرور بچوں کے ساتھ دیکھیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لرننگ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہماری ابھی جو ایک سوشل ایکسپوجر ہے, ایک نیچرل لائف کا ایکسپوجر ہے, وہ لمیٹڈ ہوا ہوا ہے. تو آپ اس کے تھرو بچوں کو وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں جو کہ ادروائز وہ ابھی جا کے ان پرسن نہیں دیکھ پائیں گے. فار انسٹنس, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور میں بچوں کے ساتھ, ہم اکثر اوقات جو بھی دیکھتے ہیں ہم اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو بچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آئی نیور لیو دیم ان اٹینڈیڈ, میں کبھی بھی ان اٹینڈیڈ نہیں چھوڑوں گی انلیس اینڈ انٹل. ذکریہ تو ذرا بڑا ہو گیا, چھوٹی بیٹی کو تو کبھی بھی نہیں ہوئے گا کہ ان اٹینڈیڈ میں اس کو سامنے فون سے زیادہ لیپ ٹاپ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ذرا دور ہے, کنٹرولڈ ہے, اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں لگا کے دینا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں, پوچھتے ہیں, وہ ہر چیز ان کو بتایا ہوتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ لرننگ بھی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ہم پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کارٹون سے زیادہ ریئل لائف اصل لوگوں کے پروگرامس جو ہیں وہ ہم پریفر کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہی کوئی پروگرام دیکھ رہے, تو اس میں جو بچی تھی وہ ہیم برگر کھا رہی تھی. تو زکریہ نے ایک دم سے میرے سے پوچھا کہ مما یہ ہیم کیا ہوتا ہے, اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ پگ کیا ہوتا ہے اور پگ کا میٹ لوگ کھاتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کھاتے. اینڈ آئی ریمبر یہ اٹس probably like 6 months ago کی بات ہے. تو he was like 4.5 by then, and 4.5-year-old had a discussion with me on haram and halal. تو جو بڑے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی کہ حلال حلال کیوں ہوتا ہے, حرام حرام کیوں ہوتا ہے, پگ حرام کیوں ہے اور کیوں نہیں کھانا چاہیے, اس وقت زکریہ اور میری اس بات پہ ڈسکشن ہوئی. Now whenever hamburger comes into the picture, comes into the scene, تو زکریہ اور دونوں کہتے ہیں
ہم یہ نہیں کھاتے, پک والے کارٹون ہم نے نہیں دیکھنے, ہم برگر ہم نہیں کھاتے, یہ غلط چیز ہے. تو جبکہ ہم میری طرف سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لمیٹڈ رکھیں, ایسی چیز آئے ہی نہ, بچے کو ایک دفعہ سمجھ آ گئی اس کے بعد اس کو کم ہی نظر آئے. لیکن اگر فار انسٹنس آ گیا اس وقت ہم پھر ایک دم سے امیڈیٹلی مجھے ہوتا ہے کوئی بھی غلط چیز آئی ہے اسی وقت وی ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی فکس اٹ. ایسے ہی کسی ایک اور دن بھی ایسے ہوا, بچے جو ہیں وہ سوڈا پی رہے تھے کارٹونس میں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے باہر کے بچے ہیں وہ جنرلی, میرے بچے جو ہیں وہ نہیں جنک فوڈ لیتے, تو وہ سوڈا پی رہے, جنک فوڈ کھا رہے, تو ان کی امیڈیٹ ریئیکشن جو ہوتا ہے ہم یہ نہیں کھاتے ماما, یہ تو غلط چیز ہوتی ہے نا, یہ کیوں کھانے. پھر میں بتاتی ہوں کہ بیٹا سب جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے کہ آپ ہیں, ساروں کی اپنی مرضی ہے, ان کے اپنا ڈیسیجن ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا غلط آپ کے لیے ہے, کیا صحیح آپ کے لیے, اور آپ کو اسی طریقے سے اپنی چوائسیز رکھنی چاہیے. تو ہماری مسلسل جو ہے وہ لرننگ گروتھ کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اکثر اوقات ہمارا کوئی پروگرامس ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی میوزیمز وزٹ ہو رہے ہیں, زکریا کو بہت شوق ہے فٹ بال دیکھنے کا, فٹ بال کا کوئی نہ کوئی ٹرکس دیکھ رہا ہے وہ, یا وہ جو پنگ پونگ بال ہوتی ہے ٹیبل ٹینس اس کی ٹرکس دیکھ رہا ہے, کوئی نہ کوئی ایسے ہی وہ دیکھ رہا ہوگا اپنے بابا کے ساتھ, وہ ان کی بانڈنگ چل رہی ہوتی ہے. مانسٹر ٹرک کا کوئی جیسے کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بانڈنگ چل رہی ہوتی ہے. دوحا کو ریسیپیز دیکھنے کا شوق ہے, وہ میری اور اس کی بانڈنگ چل رہی ہوتی ہے, دیکھو یہ جیسے چاکلیٹ ڈال رہی ہے, میدا ڈل رہا ہے. تو یہ اگر ایسی چیزوں کی ایکسپوجر ہے جس میں آپ کی بچوں کے ساتھ بانڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہ ایموشنل ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے آپ کی بچوں کے ساتھ, آپ باقاعدہ اس کے تھرو اٹیچ ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ. وہ آپ نے ایک میڈیم چوز کیا ہوا ہے, ایک ٹول چوز کیا ہوا ہے, جیسے کہ آپ بک پڑھتے ہیں بچے کے ساتھ, اسی طریقے سے اس کے تھرو آپ اس کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہیں, اس کو دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں. بے شمار ہم پروگرامس دیکھتے ہیں جس میں کوئی بیکری وزٹ ہو رہی ہے, کوئی چاکلیٹ فیکٹری وزٹ ہو رہی ہے, کوئی میوزیم وزٹ ہو رہا ہے, ڈائناسورس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, زو جا رہے ہیں, وہاں مجھے بتاتے ہیں یہ کون سا اینیمل ہے, یہ کون سا برڈ ہے, میرے سے پوچھتے ہیں, ہم وی ٹاک اباؤٹ اٹ. اسلام جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کو بھی اتنا شوق ہے, وہ بھی بڑے انٹریگ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم سارے بیٹھ کے فیملی ٹائم ہمارا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی پروگرام لگا لیتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو وہ ایک ایکسپوجر ملتا رہے, وہ ایک آپ چاہتے ہیں کہ انگلش چلو اس کے تھرو وہ سیکھ لیں گے, ڈیفینیٹلی میرے بچے بھی جو ہیں وہاں سے کافی ورڈس پک کرتے ہیں, لیکن آپ کی مسلسل وہاں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کو کریکٹ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ چھیڑنا ایک دوسرے کو جو کارٹونس میں ہوتا ہے یا پروگرامس میں بڑا کامن ہوتا ہے, جسٹ فار دا سیک آف میکنگ سمبڈی لاف, اس وقت آپ کو بتانا چاہیے غلط کام کر رہے ہیں, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ بری بات ہے. جیسے وہ ٹراش پھینک دیا انہوں نے کچھ, یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو وہ آہستہ آہستہ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ کارٹونس میں بھی سب کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور کتنا لمیٹڈ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسپوجر دیں. اس کے حساب سے گھنٹہ فار انسٹنس آپ نے دن میں گھنٹہ ڈیڑھ دے دیا تو اس سے زیادہ آپ کو نہیں دینے کی ضرورت. ویسے ایج ڈپینڈنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ چلو اتنا آپ نے کر دیا. اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے, آپ نے مسلسل ان کے آلٹرنیٹس جو ہیں آپ کو ان کی لائف میں, ان کے روٹین میں مسلسل ان کو انٹیگریٹ کرتے رہنا چاہیے. آپ باہر ان کے ساتھ جا کے کھیلیں, بال کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, بہت انجوائے کرتے ہیں بچے, اور یہ اتنا اچھا بانڈنگ ٹول ہوتا ہے جس میں آپ باہر جا کے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کٹنگ کر لی, کچھ بنا لیا, کچھ پینٹنگ کر لی, کوئی بک پڑھ لی, کچھ کھیل لیا. جو ابھی آپ ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ٹائم ہے وہ نان اسکرین بھی آپ کریں, اور کرنا چاہیے. باہر پھرنا چاہیے, واک کے لیے لے گئے چلو, گارڈننگ کے لیے لے گئے چلو, میرے ساتھ یہ کرو, پانی دو پودوں کو, یہ مسلسل آپ کے ساتھ سائیکلنگ کریں, مسلسل کرنا چاہیے تاکہ وہ بیلنسڈ اپروچ رہے. ڈوپامین ایک نیچرلی بھی ان کو مسلسل ملتا رہے, اور آپ اس کے کانسٹنٹ سورس رہیں ایز اپوز ٹو ان کی ڈپینڈنسی آن اینی تھنگ ایلس. نہ فرینڈس, نہ اسکرین, نتھنگ ایلس, لیکن آپ کے ساتھ وہ بانڈنگ, وہ اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو تاکہ آپ کے ساتھ وہ آپ کی بات سنیں اور آپ کی طرح وہ بنے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں. تھینک یو.